اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اپنے لیکچرز میں ہم قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پر بات کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی خوش قسمتی ہے ان سب لوگوں کے لیے جو اس کو سننے میں، قرآن پاک کو پڑھنے میں، اس کو سننے میں یا کہیں بھی سننے میں اپنا وقت دیتے ہیں، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا سچ اور سب سے آخری اور عظیم کتاب جو کہ خدا کا کلام ہے، اور خدا کے کلام کا بھی آخری ورژن، آخری والیوم جو اللہ تعالیٰ نے تورات، زبور، انجیل کے بعد جو دیا، وہ قرآن پاک ہے۔ تو جتنا ہمارا وقت اس میں لگتا ہے، آپ سمجھیں کہ وہی ہماری بلیسنگز ہیں، کیونکہ وہ زندگی میں ہمارے لیے گمراہی کے بدلے میں سیدھے راستے کی اور کامیابی کے راستے کے دروازے کھولتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت سکون ہے، اور سکون ہمیں تب حاصل ہوتا ہے جب ہم اپنے معاملات میں سیدھے راستے پر ہوں۔ یقیناً خدا کے کلام سے بڑھ کر کون سا ایسا کلام ہے اور کون سا ایسا طریقہ ہے جو ہمیں غلط راستے سے سیدھے راستے پر لانے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو ہر معاملے میں پھر اللہ تعالیٰ ہماری مرضی، سکون اور اپنی رحمتوں کے دروازے زیادہ سے زیادہ ہم پر کھولتا ہے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 259 to 59 سے۔ اچھا، اس آیت کو پڑھنے سے پہلے اس کا تھوڑا سا میں واقعہ آپ کو بتا دوں۔ اس میں حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے ہیں۔ تو یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کر کے یروشلم کو ٹوٹل تباہ کر دیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بخت نصر کون تھا؟ تو بخت نصر کا مطلب ہی ہے کہ بت کا بیٹا۔ اب اس کو بت کا بیٹا کیوں کہتے ہیں، یہ سوال آپ سب کے ذہن میں آنا چاہیے۔ یہ جو بندہ ہے جو بعد میں عراق کا گورنر بنا، یہ ایک بت کے پاس ملا تھا اور اس کے والدین کا نہیں پتہ چل سکا تھا، یہ لاوارث تھا، اس لیے اس کا نام بخت نصر پڑ گیا۔ یہ قوم عمالقہ سے تعلق رکھتا تھا اور انتہائی ظالم اور کافر حکمران تھا۔ تو یہ جو ہے اس نے بہت ظلم کیا۔ اس نے جو ہے یہ عراق کا گورنر مقرر ہوا، اور اس نے اس کے بعد جو ہے پیلسٹائن پہ حملہ کیا، یروشلم کو اس حد تک تباہ کر دیا، اس وادی کا بھی ذکر آئے گا، کہ ٹوٹل ہر چیز تہس نہس کر دی، اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور تمام وہاں پر لوگوں کو قتل کر دیا۔ 1,00,000 یہودیوں کو اس نے قتل کیا، اور 1,00,000 جو ہے اس نے یہودیوں کو قید کر لیا، اور تورات کے تمام نسخے جو ہے نا وہ ضائع کر دیے۔ اب یہ خدا کا ایک پلان تھا، اللہ تعالیٰ کا ایک پلان تھا کہ اس نے تورات کو کس طرح باقی رکھنا تھا۔ ان قیدیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے، اور اس قید سے پہلے انہوں نے تورات کا نسخہ جو ان کے پاس تھا، وہ حافظ بھی جو تورات کے، انہوں نے کسی محفوظ جگہ پر چھپا دیا تھا جو وہ جانتے تھے اور کوئی بھی نہیں۔ اب جو ہے وہ قید کر لیا، تو ان کو کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حکمت سے اس قید سے نکلنے کا موقع مل گیا۔ تو انہوں نے جو ہے وہاں سے نکل کے، جب وہ ان کا گزر ایک بستی سے ہوا جو اس آیت میں ذکر ہے، وہ بستی یروشلم کی ہے۔ تو جب ان کا گزر یروشلم سے ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے، سارا کا سب کچھ تباہ و برباد ہے، کوئی انسان نہیں ہے، باغ تو ہیں، پھل تو ہیں، مگر اس کو کوئی کھانے والا نہیں ہے۔ تو وہ اس چیز پر بہت حیران ہوئے، ان کے دل کو بڑا غم ہوا، اور انہوں نے دعا کی کہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو واپس کر دے، اور یہ کیسے سب کچھ واپس آئے گا جو اس حد تک تباہ و برباد ہو گیا کہ کہیں نہ کوئی انسان نہ اس کا اتا پتہ۔ تو ہوا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر اپنے راز کھولنے کے لیے، اور جو ہے اس کو یقین کا اعلیٰ درجہ دینے کے لیے، اس نے اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کی نیند سلا دی۔ ان کے ساتھ ان کا گدھا تھا، کچھ پھل انہوں نے کھائے تھے، کچھ رکھ لیے تھے، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک محفوظ جگہ پہ لے جا کے ان پر 100 سال کے لیے نیند طاری کر دی۔ ان 100 سال میں سے جب 70 سال گزرے تو اللہ نے اپنی حکمت کے ساتھ اس علاقے کو دوبارہ آباد کر دیا۔ تو اس میں 70 میں جب 30 ایڈ ہوئے، جب 100 سال پورے ہو گئے، تو اللہ کے حکم سے عزیر علیہ السلام جاگے، اور ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یا تو وہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ انہوں نے آرام کیا ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو 2 معجزات اللہ نے اس وقت ان کو دکھائے کہ گدھا تو ان کا جو تھا اس کی تو ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، اور لیکن جو پھل تھا وہ تر و تازہ تھا، یعنی پھل کا یہ معجزہ تھا کہ وہ 100 سال میں خراب بھی نہیں ہوا اور اسی طرح تر و تازہ تھا، اور جو گدھا تھا اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہ سب ماجرا کیا ہے، تو ان کی آنکھوں کے سامنے یہ معجزہ ہوا کہ گدھے کی ہڈیاں جڑیں، اس پہ گوشت آیا اور وہ واپس زندہ ہو گیا۔
اسی طرح جو ہے وہ ان کو بہرحال یہ سب کچھ جو ہے ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ حکمت کھول دی. وہ پھر جو ہے وہاں سے روانہ ہو گئے اور پھر انہیں ایک بوڑھی عورت ملی. اس بوڑھی عورت بہت ضعیف تھی. اس سے انہوں نے پوچھا کہ میرا گھر کدھر ہے, کیا پتہ. تو اس نے پھر بتایا کہ اپنا نام انہوں نے بتایا عزیر. اس عورت نے پھر جو ہے انہیں کہا کہ میں جانتی ہوں وہ بہت ایک برگزیدہ ہستی گزرے ہیں, لیکن ان کی تو دعائیں قبول ہوتی تھیں. بوڑھی عورت نے کہا دیکھو میں نابینا بھی ہوں اور میں اپاہج بھی ہوں, اگر آپ ہی عزیر علیہ السلام ہیں تو آپ پھر دعا کریں. اگر تو آپ کی دعا سے اللہ نے میری بینائی واپس کر دی اور میں میری معذوری دور کر دی تو میں آپ کو یقیناً میری آنکھیں کھل کے پہچان لوں گی اور مان بھی جاؤں گی. حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی, وہ عورت صحتیاب ہوگی, اس کی بینائی بھی واپس آ گئی, معذوری بھی دور ہوگی. جیسے اس نے انہیں دیکھا اس نے پہچان لیا کہ آپ تو عزیر علیہ السلام ہیں. پھر وہ ان کو ان کی فیملی کے پاس لے گئی. اب عزیر علیہ السلام 100 سال بعد جب گئے تو وہ اسی عمر میں تھے جس میں سوئے. وہ تو 40 سال کے اسٹرانگ نوجوان کی طرح سے لگ رہے تھے, لیکن ان کی اگلی نسلیں جو ہیں وہ بالکل, وہ ان کا جو بیٹا ہے وہ 118 سال کے اس وقت اس کو ہونا چاہیے تھا اور اس کی بھی اولاد بوڑھی ہو چکی تھی. تو وہ یہ سب جو ہے دیکھ کر ان کو یقین نہیں آ رہا تھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے جو تھے دادا بزرگ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان نشان تھا. تو حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا گیا تو وہ نشان وہاں موجود تھا. پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ تو تورات کے حافظ تھے. حضرت عزیر علیہ السلام کو اسی طرح کتاب یاد تھی, تورات یاد تھی. پھر انہوں نے جو ہے ان سب نشانیوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ان کو قبول کیا اور بہت خوش ہوئے. یہ خبریں سب پھیلنے لگیں اور تورات کا وہ نسخہ جو انہوں نے سیو کیا تھا اسی جگہ سے انہوں نے واپس نکال دیا. اس طرح سے اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت بھی کی. تورات کی تمام نسخے ضائع ہو چکے تھے تو حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس وہ نسخہ بھی تھا اور جس کی پوری تصدیق ہو رہی تھی, جو کلام وہ بول رہے تھے وہ بالکل, ان کا حافظہ بھی بالکل تھا, وہی چیز اس میں لکھی ہوئی تھی. اس طرح سے تورات دوبارہ زندہ ہوئی. تو کچھ یہودی اسی بنا پر حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور ان کی جو ہے نشاط ثانیہ کی جو ان کی بنیاد تھی تورات کی وہ دوبارہ واپس لانے پر وہ حضرت عزیر علیہ السلام نے رکھی. تو یہ پوری کہانی ہے. اب ہم اس کی آیت پڑھتے ہیں. یا اس شخص کے مانند کا جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی. وہ کہنے لگا اس موت کے بعد اللہ اسے کس طرح زندہ کرے گا. یعنی یہ حضرت عزیر علیہ السلام یہ سوچنے لگے کہ یہ کیسے سب جو ہے سب کچھ زندہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے. یہ گواہی اللہ قرآن پاک میں دے رہا ہے کہ 100 سال کے لیے اس کو مار دیا, ابدی نیند سلا دیا. پھر اسے اٹھایا, پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری. کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. فرمایا یہ سب گفتگو ہے جو اللہ اپنے فرشتے کے ذریعے اپنے برگزیدہ بندے سے کر رہا ہے. فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا, پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کے بالکل خراب نہیں ہوا اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ, ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں. تو دیکھ کے ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں, پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں, یعنی میں یہ سب جان گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. موت اور زندگی اس کے ہاتھ میں ہے اور یہ سب کچھ ہو کے رہے گا. جو بھی مرے گا وہ زندہ ہوگا, حساب دے گا, کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ سٹوری جس کا میں نے آپ کو پہلے سنایا, اس آیت میں اس کی وضاحت کی گئی ہے. یہاں تک ہم اپنے لیکچر کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.